کبھی کبھی حسین چہرہ لوگ بہت سیاہ دل رکھتے ہیں۔ چہرے تو آئینے کی طرح چمکا لیتے ہیں، لیکن کردار پر ایسی گرد اٹی ہوتی ہے کہ کسی صورت صاف نہیں ہوتی۔ میں نے بھی شادی کے وقت ایسا ہی دھوکہ کھایا، اور حسین چہرہ دیکھ کر جسے اپنی زندگی بنا بیٹھا، وہ در حقیقت سر سے پاؤں تک سراپا جھوٹ تھی۔ میں اپنی بیوی کے جنازے پہ بیٹھا تھا اور خوب رونا دھونا ڈال رہا تھا۔ ماں باپ تو عرصہ پہلے فوت ہو گئے تھے، اب میری بیوی بھی یوں اچانک مجھے چھوڑ کے جا چکی تھی۔ میری حالت دیکھ کر سارا ہی محلہ بہت زیادہ افسوس کر رہا تھا کہ شادی کو 6 مہینے بھی نہیں گزرے تھے اور ہماری جوڑی کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی۔ میں نے ہر ایک کے گلے لگ کر رونے دھونے کا خوب اہتمام کیا تھا تاکہ کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ ہر کوئی میری ایسی حالت دیکھ کر ہلکان ہو رہا تھا۔ آس پڑوسی محلے دار سب مجھے دلاسا دے رہے تھے۔ کوئی بھی اس بات سے واقف نہیں تھا کہ میری بیوی کی موت دراصل ہوئی کیسے ہے۔ میں نے سب کو یہی بتایا تھا کہ اس نے رات کو کسی ہوٹل سے کھانا آرڈر کیا تھا۔ اس کھانے کے بعد اس کی حالت خراب ہو گئی۔ کوئی کہہ رہا تھا ہوٹل والوں پر کیس کروا دو، تو کوئی باہر کے کھانے میں برائی نکال رہا تھا۔ میں نے سب کو یہ کہہ کر خاموش کروا دیا تھا کہ شاید میری بیوی اتنی ہی عمر لکھوا کے لائی تھی۔ میں پولیس اور کورٹ کچہری کے چکر میں پڑ کر اپنی مرحومہ بیوی کی روح کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا۔ میرا درد جان کر سبھی لوگ خاموش ہو گئے تھے۔ ویسے بھی ہر ایک یہی جانتا ہے کہ یہ قانون کس قدر بے بس اور لاچار ہے۔ میرے سسرال والے بھی پولیس اور کچہری کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتے تھے۔ وہ اپنی جوان بیٹی کی موت پر تو غمزدہ تھے ہی، لیکن میری ایسی حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ جنازہ اٹھ گیا۔ سب لوگوں کے جانے کے بعد میرے سسرال والوں نے مجھے تسلی دی کہ جلدی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو، اور چاہو تو ہمارے ساتھ ہمارے گھر چل کے کچھ دن گزار لو۔ میں اپنے سسر کے گلے لگ گیا اور کہا کہ زہرہ کے بغیر تو میرا گزارا ہی نہیں تھا۔ میں اس کی یادوں میں مر جاؤں گا۔ میں اپنے گھر کو چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں؟ یہاں تو زہرہ کی یادیں بستی ہیں۔ میں اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے سسر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگے میری بھی حالت کچھ ایسی ہی ہے بیٹا، لیکن کیا کریں، یہی دنیا ہے۔ جوان بیٹی کو کھونے کا غم کیا ہوتا ہے یہ تم نہیں سمجھ پاؤ گے۔ وہ مجھے دلاسا دے کر واپس لوٹ گئے، اور میں ان کے جانے کے بعد اکیلے گھر میں خوب زور زور سے ہنسنے لگا۔ سانپ بھی مر گیا تھا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی تھی۔ میں نے اتنی کامیاب اداکاری کی تھی کہ ایک پل کے لیے کسی کو بھی مجھ پہ شک نہیں ہو سکا تھا۔ بڑی آسانی سے میں نے ہر ایک کی ہمدردی بھی حاصل کر لی تھی، اور میری بیوی سے بھی میری جان چھوٹ گئی تھی۔ آخر میں کب تک اس کے ساتھ اپنی زندگی برباد کرتا؟ مجھے تو اس کی خوبصورت شکل سے ہی کوفت آنے لگی تھی۔ میں نے کیا سوچ کر اس سے شادی کی تھی، اور وہ کیا نکلی تھی؟ آخر کسی نہ کسی طرح تو مجھے اس شادی سے نکلنا ہی تھا، اور یہی آسان طریقہ تھا کہ میں اسے خاموشی سے دوسرے جہان پہنچا دوں۔ میں چاہتا تو اسے طلاق بھی دے سکتا تھا، لیکن اس طرح مجھے اپنی سالی سائرہ سے ہاتھ دھونا پڑتے، اور میں یہ ہرگز بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اسے کھانے میں زہر ملا کر دیا تھا تاکہ میری اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے، اور میں شاید کبھی بھی زہرہ کے ساتھ ایسا نہ کرتا اگر مجھے اس بات پر یقین نہ ہوتا کہ اس کی بہن سائرہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ جب سے میں نے سائرہ کے رویے میں اپنے لیے محبت اور جذبات کو محسوس کیا تھا، اسی دن سے میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں مزید زہرہ جیسی لڑکی کے ساتھ رہنے کے بجائے سائرہ کو حاصل کروں گا۔ مجھے زہرہ کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، اس کی پوشاک، اور خاص کر اس کی لڑکوں سے دوستی بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ اس کی ہر عادت مجھے ناگوار گزرتی تھی۔ کبھی کبھی تو لگتا تھا کہ وہ جان بوجھ کے مجھے تنگ کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتی ہے۔ اسے میری زندگی میں شامل ہوئے 4 مہینے گزر گئے تھے۔ ان 4 مہینوں میں اس سے پوری طرح بدزن ہو گیا تھا۔ میری اچھی خاصی زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میری ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت اچھی نوکری تھی۔ روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ماں باپ فوت ہو گئے تھے۔ ایک بہن تھی جو شادی کر کے دوسرے شہر چلی گئی تھی۔ اسی کے کہنے پر ایک رشتے والی نے میرا اور زہرہ کا رشتہ کروایا تھا۔
میری بہن کو میری پسند ناپسند کا اچھی طرح معلوم تھا، اسی لیے اس نے رشتے والی کو بھی اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ میرے لیے کوئی نیک اور پردے دار لڑکی تلاش کی جائے۔ رشتے والی جب زہرہ کا رشتہ لے کر گھر آئی تو اس نے میرے ہاتھ میں زہرہ کی تصویر پکڑا دی اور وہ ساری خوبیاں بیان کیں جو میں اپنی شریک سفر میں دیکھنا چاہتا تھا۔ زہرہ ایک 20-21 سال کی جوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے اس کی صورت دیکھ کر اسے بہت نیک جانا تھا، لیکن کبھی کبھی چہرے ہمیں دھوکہ دے جاتے ہیں۔ میرے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ رشتے والی نے زہرہ کی شرافت اور پاک دامنی کی بہت گواہی دی تھی۔ میری بہن کو بھی زہرہ کی تصویر بہت پسند آئی، اس لیے رشتہ پکا کر دیا گیا۔ لڑکی والوں کو شادی کی جلدی تھی۔ میری بہن آمنہ جھٹ پٹ دوسرے شہر سے آئی، ساری تیاریاں کر کے مہینے سے پہلے ہی زہرہ کو رخصت کروا کے میرے گھر لے آئی۔ دراصل اماں ابا کے انتقال کے بعد سے وہ مجھے لے کر بہت فکر مند ہو گئی تھی۔ دوسرے شہر سے بار بار آنا اس کے لیے آسان نہیں تھا اور میری فکر اسے ہر وقت کھاتی تھی، اس لیے اس نے میری شادی میں بہت جلد بازی مچائی۔ شادی سے پہلے ایک دفعہ میری اور زہرہ کی بس فون پر بات ہوئی تھی۔ میں نے اسی وقت اسے بتا دیا تھا کہ میں حیادار لڑکیوں کو پسند کرتا ہوں، مجھے زیب و زینت کی نمائش کرنے والی لڑکیاں ہرگز بھی پسند نہیں ہیں۔ میری بات سن کے اس نے فوراً سے کہا کہ میں بھی بالکل ایسی ہی ہوں۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہو گیا تھا کہ ہم دونوں ایک جیسے ہیں تو زندگی اچھی گزرے گی، مگر یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ اس نے یہ سب جھوٹ کہا تھا۔ شادی کے ہفتے بھر بعد ہی میں نے زہرہ کا ایسا روپ دیکھا کہ میں دنگ رہ گیا۔ شادی سے پہلے جس لڑکی کو میں شرمائی گھبرائی سمجھتا تھا، وہ تو شادی کے بعد ایک الگ ہی روپ میں میرے سامنے آئی۔ جو کچھ فون کال پہ اس نے مجھے اپنے بارے میں بتایا تھا، وہ سب محض جھوٹ کے سوا اور کچھ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی تو میں اس سوچ میں پڑ جاتا تھا کہ نہ جانے کیوں اس کے گھر والوں نے اتنی جلد بازی کر کے شادی کروائی، جبکہ مجھے ابھی تک اس جلد بازی کے پیچھے کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ اور اسی بات نے میرے دل میں زہرہ کو لے کر گرہ ڈال دی تھی۔ کوئی ماں باپ اپنی بڑی بیٹی کی شادی کیوں اتنی جلد بازی میں کریں گے؟ کیا اس کے کردار میں ایسا کوئی جھول تھا جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ نے بس مہینے بھر میں شادی کروا کے اپنی جان چھڑوا لی؟ کیا انہیں کسی بات کا خوف تھا؟ میں جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی الجھتا چلا جا رہا تھا۔ ایک ہفتے تک تو زہرہ بہت ہی چپ چاپ اور گھبرائی سی رہی، ایسے لگتا تھا جیسے اسے کوئی پریشانی ستا رہی ہو۔ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی لیکن پھر خاموش ہو جاتی، میرے پوچھنے پر کوئی بہانہ بنا دیتی۔ ایک دو دفعہ تو میں نے عجیب سی بات محسوس کی کہ جب میں کمرے میں جاتا تو وہ کسی سے فون پر بات کر رہی ہوتی تھی اور مجھے دیکھتے ہی فون رکھ دیتی تھی، مگر میں نے اس سے کبھی یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ کس سے باتیں کرتی ہے۔ میری بہن بس کچھ ہی دنوں کے لیے دوسرے شہر سے آئی تھی، اس لیے میں زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ وقت گزار رہا تھا، کیونکہ وہ جاتی تو پھر 2 سال سے پہلے لوٹ کر نہ آتی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ بہن کے جانے کے بعد زہرہ کو پوری طرح سے وقت دوں گا۔ شاید نیا ماحول ہے، نئی جگہ ہے، اس لیے اسے ایڈجسٹ ہونے میں مشکل ہو رہی ہے۔ لیکن جس دن میری بہن کو واپس جانا تھا، اسی دن ریلوے اسٹیشن کے ساتھ جانے کے لیے میرے دوست گھر آ گئے، اور میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ میری سیدھی سادی شرمیلی بیوی میرے ہر دوست سے بڑھ بڑھ کے مل رہی ہے، خوب ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہے جیسے سالوں کا یارانہ ہو۔ مجھے زہرہ کے یہ انداز بالکل پسند نہیں آئے تھے۔ ہمارے خاندان کی بہو بیٹیاں غیر مردوں سے اس طرح بات نہیں کیا کرتی تھیں۔ آہستہ آہستہ زہرہ نے سارے ماڈرن اور جدید لباس پہننا شروع کر دیے۔ ہم کسی بھی وجہ سے گھر سے نکلتے تو وہ چادر لینا بھی گوارا نہ کرتی۔ جب لوگوں کی نظریں اس کے خوبصورت وجود پر پڑتی تو میرے اندر انگارے دہکنے لگتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ سوچا کہ اس کے طور طریقے ٹھیک کرواؤں، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو جاتا کہ ابھی ہماری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، کہیں اسے یہ نہ لگے کہ میں کوئی دقیانوسی انسان ہوں۔ ابھی بھی وہ گھر میں کسی نہ کسی کونے میں کھڑی فون پہ لگی رہتی تھی، لیکن میں نے اس بات پر بھی کوئی سوال نہیں کیا تھا۔
مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس طرح چھپ کے کس کے ساتھ بات کرتی تھی۔ میری بہن نے مجھے سمجھایا تھا کہ رشتوں کو بننے سنورنے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ تم ہمیشہ سمجھداری اور ٹھنڈے مزاج سے کام لینا۔ اور میں نے اپنی بہن سے وعدہ کیا تھا کہ میں زہرہ کے ساتھ کبھی کوئی ناانصافی نہیں کروں گا۔ لیکن جب میں اسے جدید تراش خراش کے کپڑوں میں دیکھتا تو اس سے ضرور پوچھتا تھا کہ تم نے ایسا لباس کیوں پہنا ہے؟ وہ مسکرا کے کہتی کہ مجھے پسند ہے، اور میں خاموش ہو جاتا۔ اس کا گھر میرے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے ہم اکثر رات کو اس کے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ ایک رات میں زہرہ کو لے کر اس کی اماں کے پاس گیا۔ وہ اور اس کی ماں کمرے میں چلے گئے، میں اکیلا ہی باہر بیٹھا تھا۔ جب کافی دیر ہو گئی تو میں زہرہ کو بلانے کے لیے اپنی ساس کے کمرے کی طرف گیا، لیکن دروازے پر ہی میرے قدم زنجیر ہو گئے، کیونکہ اندر سے آتی باتوں کی آوازوں نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میری ساس اس سے غصے میں کہہ رہی تھی کہ میں نے تمہیں 1000 دفعہ منع کیا ہے کہ یہاں نہ آیا کرو، پھر بھی تم ہر 2 دن کے بعد منہ اٹھا کے چلی آتی ہو۔ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو پھر ساری زندگی بیٹھی رہنا۔ اپنی ساس کی باتیں سن کے میں ہکا بکا رہ گیا۔ یہ کیسی ماں تھی جو اپنی ہی بیٹی کو گھر آنے سے منع کر رہی تھی، جبکہ میں اپنی خوشی سے اسے ملوانے کے لیے لاتا تھا؟ اور وہ کس اونچ نیچ کی بات کر رہی تھی؟ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ یقیناً زہرہ کے کردار میں کوئی ایسا جھول تھا جسے اس کے ماں باپ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں خاموشی سے واپس اپنی جگہ آ کے بیٹھ گیا اور ایسے ظاہر نہیں کیا کہ میں نے ان کی کوئی بھی بات سنی ہے۔ میری سالی سائرہ سر پہ دوپٹہ اوڑھے میرے لیے چائے لے کے آ گئی۔ مجھے دیکھ کے مسکرا کے کہنے لگی، کامل آپ اکیلے بیٹھے ہیں، زہرہ کہاں ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ زہرہ اماں کے کمرے میں ہے، تو وہ خاموش ہو گئی۔ میرے سامنے بیٹھ کے انگلیاں چٹکانے لگی۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ پھر کہنے لگی، آپ زہرہ کا خیال رکھا کریں، وہ آپ کے مزاج کی تو نہیں ہے، لیکن اماں ابا اس کی طرف سے بہت فکر مند رہتے ہیں۔ وہ ذرا شروع سے ہی آزاد خیال اور بگڑی طبیعت کی مالک ہے۔ اسے میری طرح نماز روزے کا زیادہ شوق نہیں ہے۔ اماں ابا بس زبردستی اس سے یہ سب کچھ کرواتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، ہمیں کتنی جلد بازی میں اس کی شادی کرنی پڑی۔ اس کی تو اتنے لڑکوں سے دوستی تھی کہ سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ وہ کس سے شادی کرے گی، اسی لیے ابا نے آپ کو خود ہی اس کے لیے منتخب کر لیا۔ سائرہ کی بات سن کے میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ وہ جس طرح اپنی بہن کے بارے میں بات کر رہی تھی، یقیناً کوئی بڑی بات تھی۔ وہ دھیرے سے کہنے لگی، آپ کو تو کوئی نیک اور حیادار لڑکی ڈیزرو کرتے تھے، پتہ نہیں کیسے آپ نے زہرہ سے شادی کر لی، وہ تو کسی بھی طرح آپ سے میچ نہیں کرتی۔ میں نے ایک گہری نظر سائرہ پر ڈالی اور واقعی اس ایک پل مجھے لگا کہ میں نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ سائرہ جس طرح نظر جھکائے مدھم لہجے میں بات کر رہی تھی، جس طرح کا لباس اس نے پہن رکھا تھا، جس طرح دوپٹے سے اس نے اپنے وجود کو چھپایا ہوا تھا، میرے دل میں اچانک ہی اس کے لیے جذبات جاگنے لگے۔ میں ایسی ہی لڑکی کو تو اپنی زندگی کی ساتھی بنانا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں کیسے میں نے دھوکہ کھا لیا اور زہرہ سے شادی کر لی۔ کچھ دیر بعد جب زہرہ کمرے سے باہر آئی تو میرا موڈ اس وقت تک خراب ہو چکا تھا۔ میں نے اسے کچھ نہ کہا اور واپس لوٹ آیا۔ اس دن سے میں نے سائرہ کے لیے جذبات محسوس کرنا شروع کر دیا۔ میں جب بھی اپنے سسرال جاتا، وہ نہ صرف میری خدمت کرتی بلکہ اس کا رویہ اتنا خوبصورت اور حیا والا ہوتا کہ میں حیران رہ جاتا۔ وہ اپنی بہن سے بالکل الٹ تھی۔ دھیرے دھیرے مجھے لگنے لگا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ اسی وقت میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں مزید زہرہ کے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گا۔ اس کا راتوں کو اٹھ اٹھ کے کمرے سے نکل جانا، باہر جا کے فون پہ باتیں کرنا مجھے بہت زیادہ کھٹکنے لگا تھا۔ میرے پوچھنے پہ وہ یہی کہتی تھی کہ سائرہ کا فون ہے۔ جب میں سائرہ سے پوچھتا تو وہ صاف کہتی کہ مجھے کیا ضرورت ہے آپ ہی کو آدھی رات کو فون کرنے کی، آپ لوگ روز تو ملنے آتے ہیں، آپ ہی تو گھر آ کے مجھ سے بات نہیں کرتی، فون پہ کیا بات کریں گی۔ اور واقعی یہ بات بالکل سچ تھی۔ میں نے کبھی سائرہ اور زہرہ کو آپس میں بہت زیادہ باتیں کرتے نہیں دیکھا تھا۔
تو پھر فون پر کیا بات ہو سکتی تھی؟ مجھے یقین ہو گیا کہ زہرہ مجھ سے جھوٹ کہہ رہی ہے۔ پھر ایک دن موقع دیکھ کر میں نے اس کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ میں روز روز کے اس جھوٹ سے تھک چکا تھا اور سائرہ کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ جیسے جیسے میں اپنی سالی سائرہ کو جان رہا تھا، مجھے اپنی بیوی سے کہیں زیادہ وہ اچھی لگنے لگی تھی۔ اور پھر جب زہرہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے ہر روز اپنے سسرال جانا شروع کر دیا۔ میں اپنے ساس سسر کے پاس بیٹھ کے خوب روتا، زہرہ کو یاد کرتا، اس کی باتیں کرتا، انہیں کہتا کہ اب مجھ سے اکیلے گھر میں نہیں رہا جاتا، میں تنہائی سے تنگ آ چکا ہوں، دل چاہتا ہے اپنی جان لے لوں۔ میرے سسر ساس مجھ سے بہت محبت کرنے لگے تھے۔ جب وہ میری ایسی حالت دیکھتے تو بہت زیادہ فکر مند ہو جاتے۔ 2 مہینے بعد میرے سسر نے خود ہی مجھ سے کہا کہ تم سائرہ سے شادی کر لو۔ میرے تو دل کی مراد بھر آئی، یہی تو میں چاہتا تھا کہ کسی طرح سائرہ میری زندگی میں شامل ہو جائے، اور اب یہ ممکن ہو گیا تھا۔ میری بہن کو جب میں نے فون پر یہ بات بتائی تو وہ بھی خوش ہو گئی، کہنے لگی کہ اب میں دوبارہ تو نہیں آ سکتی، ابھی تو زہرہ کی میت سے واپس لوٹی ہوں۔ تم تو جانتے ہو نا میرے سسرال والے بار بار وہاں آنے پر کیسی باتیں بناتے ہیں۔ میرے سسرال والے ہرگز بھی اجازت نہیں دیں گے، تم خود ہی کر لو شادی، ویسے بھی زیادہ دھوم دھام کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی تمہاری خوشیوں کو دنیا کی نظر لگ گئی ہے۔ آپ ہی کی اجازت ملتے ہی میں نے سادگی کے ساتھ سائرہ سے شادی کر لی اور اسے رخصت کروا کے گھر لے آیا۔ میں بہت خوش تھا۔ میری بیوی شادی کے پہلے ہی دن میرے دل پر پوری طرح راج کرنے لگی۔ نماز کا وقت ہوتے ہی نماز کے لیے کمرے سے نکل جاتی اور پھر بہت دیر بعد نماز سے فارغ ہو کر واپس آتی۔ میرے ساتھ بیٹھتی تو بہت پیاری پیاری باتیں کرتی۔ اس نے نظر اٹھا کے کبھی میرے دوستوں کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا، بلکہ وہ مجھے کہتی تھی کہ اپنے دوستوں کو گھر سے باہر رکھا کریں، مجھے غیر مردوں کا گھر میں آنا پسند نہیں ہے۔ اس کی اس بات نے تو میرا دل جیت لیا۔ مجھے اب لگ رہا تھا کہ میری زندگی مکمل ہو گئی ہے، ورنہ زہرہ کے طور طریقے تو مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتے تھے۔ پھر ایک دن مجھے آفس کے کسی کام سے جلدی لوٹ کے گھر آنا پڑا، تو میں نے راستے میں رک کر گجرے بھی خرید لیے۔ میں نے سوچا تھا کہ سائرہ کو سرپرائز دوں گا۔ وہ اکثر مجھ سے کہتی تھی کہ آپ میرے لیے پھول نہیں لاتے ہیں۔ میں گھر پہنچا، میں نے بہت آہستگی سے اپنی چابی سے دروازہ کھولا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ سرپرائز خراب ہو جائے، میں اس کے سر پہ پہنچ کے اسے حیران کرنا چاہتا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو سائرہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی، یقیناً وہ کمرے میں تھی۔ میں دبے پاؤں کمرے کے دروازے کے پاس پہنچا۔ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر کے منظر نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، اندر داخل ہوتے ہی ایسے لگا جیسے میرے قدموں سے زمین نکل گئی ہو۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے گھر آ کے ایسا منظر دیکھنے کو ملے گا۔ میں تو سائرہ کو سرپرائز کرنا چاہتا تھا، لیکن جھٹکا تو مجھے ملا تھا۔ میری نیک پردے دار بیوی سائرہ کمرے میں ایک بہت ہی بیہودہ سے لباس میں کھڑی تھی، اور اس کے ساتھ کمرے میں 3 اور لوگ موجود تھے، جن میں 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا تھا۔ فل والیوم میں گانا چل رہا تھا اور وہ لوگ بڑے بیہودہ انداز میں رقص میں مصروف تھے۔ سائرہ جس انداز میں اس لڑکے کے ساتھ ناچ رہی تھی، میں شرم سے زمین میں گڑ گیا۔ اس کی دوستیں بھی ٹک ٹاک بنا رہی تھیں اور ایسے لگ رہا تھا کہ سائرہ اپنے آپ میں مدہوش ہے۔ انہیں تو میرے دروازہ کھولنے کا علم نہیں ہو سکا۔ میں نے آگے بڑھ کے جیسے ہی میوزک بند کیا تو سب کے سب جھٹکا کھا کے رکے اور مجھے دیکھتے ہی سائرہ کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے تینوں دوست موقع دیکھ کے وہاں سے کھسک گئے۔ سائرہ کے چہرے کا تو رنگ بدل گیا۔ وہ گھبرا کے کہنے لگی کہ بس اس کی کچھ دوستیں آئی تھیں تو وہ انجوائے کر رہی تھی اور کچھ بھی نہیں ہے ایسا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایسے بیہودہ لباس میں مجھے نظر آئے گی۔ میں نے سائرہ سے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ میں تو تمہیں بہت نیک سمجھا تھا، تم نے میرے گھر کو فحاشی کا اڈا بنا دیا۔ کون ہے وہ لڑکا جس کے ساتھ تم اتنا چپک چپک کے ناچ رہی تھی؟ میری بات سن کے سائرہ غصے میں چیخ اٹھی، کہنے لگی بہت ہو گیا ناٹک، میں اس سے زیادہ مزید پارسائی کا ڈرامہ نہیں کر سکتی۔
نہیں ہوں میں کوئی نیک اور حیادار لڑکی جیسے تمہاری پہلی بیوی تھی. اس کی وجہ سے میں نے ساری زندگی بہت مشکل سے گزاری ہے. اب جا کے مجھے سکون کا سانس ملا ہے تو تم میرے سر پہ آ کے سوار ہو گئے ہو. بہت شوق تھا تمہاری پہلی بیوی کو نیک اور پردے دار بننے کا. اس کی وجہ سے میں ہمیشہ اماں ابا کی نظروں میں بری ہوتی چلی گئی. ہر وقت ہاتھ جن بن کے نمازیں پڑھتی رہتی تھی اور اماں ابا مجھے اس کی مثالیں دیا کرتے تھے. پھر جب آپ کا رشتہ آیا تو میں نے اماں سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں آپ سے شادی کروں گی. مجھے آپ کے جیسا ہی لڑکا چاہیے تھا جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، جس کے ساتھ آسانی سے میں اپنی زندگی گزار سکوں. لیکن اماں کہنے لگیں کہ لڑکے کو تو نیک لڑکی چاہیے، تمہارے تو لچھن ہی ٹھیک نہیں ہے. یہ رشتہ ہماری زہرا کے لیے پرفیکٹ ہے. یہ کہہ کر اماں نے تم دونوں کا رشتہ کروا دیا. اس دن میں اپنی بہن سے سچ میں نفرت کرنے لگی. اس کی نیکی میری زندگی میں مصیبت بن گئی تھی. ہر جگہ اس کی تعریف ہوتی تھی، ہر کوئی اس کے کردار کو سراہتا تھا اور اس کے آگے میں سب کو بد کردار نظر آتی تھی. اسی لیے شادی کے وقت میں نے زہرا کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ آپ کو ماڈرن لڑکیاں پسند ہیں اور وہ کبھی آپ کے دل میں جگہ نہیں بنا سکے گی. زہرا سیدھی سادی سی تھی. وہ میری باتوں میں آ گئی. وہ بہت ہی زیادہ پریشان رہنے لگی. اتفاق سے آپ بھی ان دنوں اپنی بہن پہ وقت لٹا رہے تھے، اس لیے زہرا کو لگا کہ شاید وہ آپ کو پسند نہیں آئی. اس لیے اس نے جان بوجھ کے اپنے آپ کو ماڈرن ثابت کرنا شروع کر دیا، کیونکہ میں نے ہی اسے ایسا کرنے کو کہا تھا. میں نے جان بوجھ کر اس کے کردار کو آپ کی نظروں میں مشکوک بنا ڈالا. میں خود اسے راتوں میں فون کرتی، نئے نئے طریقے بتاتی جس سے وہ آپ کا دل جیت سکے. لیکن میرا اصل مقصد یہی تھا کہ وہ پوری طرح آپ کے دل سے اتر جائے. میں نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو آپ کی نظروں میں پارسا ثابت کیا اور اسے بد کردار. آپ بڑے آرام سے میرے بچھائے گئے جال میں پھنس گئے اور آپ نے خود ہی اپنی بیوی کو مار ڈالا. میں یہ بات اچھی طرح جانتی ہوں کہ زہرا کو زہر دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ آپ تھے. زہرا میری سوتیلی بہن تھی. میں بچپن سے اس سے نفرت کرتی تھی. میرے ماں باپ نے اسے گود لیا تھا اور ہمیشہ مجھ پہ فوقیت دی تھی. آپ کی وجہ سے میری ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھوٹ گئی. اب میں آپ کی بیوی ہوں اور میں مزید اچھا اور نیک بننے کا ڈرامہ نہیں کر سکتی. میں ایسی ہی ہوں. میری بہت سے لڑکوں سے دوستیاں ہیں اور میں آزاد خیال ہوں. آپ مجھ پر پابندی نہیں لگا سکتے. اگر آپ نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو میں ساری دنیا کو آپ کا راز بتا دوں گی. میرے ماں باپ آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈلوا دیں گے. سائرہ کا یہ روپ دیکھ کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس خوبصورت سے چہرے کے پیچھے ایسی مکار عورت چھپی ہوگی. میں نے بنا سچ جانے، بنا زہرا کو اپنی صفائی کا موقع دیے اسے ہمیشہ کے لیے سلا دیا. میں نے ایک جیتی جاگتی لڑکی کی جان لے لی جو در حقیقت ایک نیک لڑکی تھی اور صرف ہمارے رشتے کے لیے خود کو بدلنے کی کوشش کر رہی تھی. سائرہ سے شادی کر کے میں ایک اندھے کنویں میں گر چکا تھا. اگر میں اس کے ساتھ سختی کرتا تو وہ میرا سچ سب کو بتا دیتی اور خاموش رہتا تو اپنے آپ میں ذلت کی موت مر جاتا. سائرہ کو مجھ سے محبت نہیں تھی. وہ صرف زہرا کا حق وصول کرنا چاہتی تھی اور وہ اپنا مقصد حاصل کر چکی تھی. مجھے اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ کیوں زہرا کی ماں اسے گھر آنے سے روکتی تھی. وہ جانتی تھی کہ سائرہ آج نہیں تو کل زہرا کی زندگی میں زہر گھول دے گی. اسی لیے وہ زہرا کو اپنے گھر آنے سے منع کرتی تھی. ان کی لاکھ احتیاطوں کے باوجود بھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی. اور ایسا اس لیے ہوا کیونکہ کہیں نہ کہیں میرے بھی قدم ڈگمگائے تھے. میں آج ایک اذیت بھری زندگی گزار رہا ہوں. میری بیوی سائرہ میری نظروں کے سامنے غیر مردوں سے ملتی ہے، ان کے ساتھ رقص کرتی ہے، ٹک ٹاک پر عجیب و غریب ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرتی ہے اور میں خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھنے پہ مجبور ہوں. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ خدا نے بھی مجھے کیسی سزا دی ہے. میں جو نیکی کا پرچار کرتا پھرتا تھا اپنی بیوی کو غیر مردوں کے ساتھ دیکھنے پہ مجبور تھا اور نہ جانے کتنے غیر مرد ٹک ٹاک پر ہر روز اس کا مجرا دیکھ رہے ہوتے ہیں.
مجھے اپنی آخری سانس تک یہ سزا کاٹنی ہے، کیونکہ یہ سزا میں نے اپنے لیے خود منتخب کی ہے۔